إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الانعام رکوع نمبر 15 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اومن کان میتن، اور کیا جو بندہ کانا تھا میتن مردہ، فاحیینا پھر ہم نے زندہ کیا اسے، وجعلنا لہو اور ہم نے بنا دیا لہو اس کے لیے نورن نور، یمشی وہ چلتا ہے بہی اس نور کے ساتھ، فی الناس لوگوں میں، کمن اس کی طرح ہے جو کہ مثلہ کہ اس کی مثال فی الظلمات اندھیروں میں ہے، وہ لیس بخارج منہا نہیں وہ نکلنے والا منہا ان سے، وہ ان اندھیروں سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیا گیا، للکافرین سب کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون جو وہ سب عمل کرتے ہیں۔ وکذالک اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنا دیا، فی کل قریۃ ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا بڑے لوگوں کو، مجرمیہا جرائم کرنے والے اس بستی کے، بڑے لوگ ہم ہر بستی میں بڑے لوگوں کو ان بستی والوں کا بڑا مجرم بنا دیتے ہیں۔ لیمکروا تاکہ وہ سب مکر و فریب کریں، فیہا اس میں، وما اور نہیں، یمکرون وہ سب مکر و فریب کرتے، الا بانفسہم مگر اپنے نفسوں کے خلاف، مگر ان کے مکروں کا وبال ان کے اپنے نفسوں پر ہی جانے والا ہے۔ وما یشعرون اور نہیں وہ سب شعور رکھتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ اور جب آئے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، قالوا تو وہ سب کہتے ہیں، لن نؤمن ہرگز نہیں ہم مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نؤتی ہمیں دیا جائے، مثل ما اوتیا اس کی مثل جو دیا گیا، رسول اللہ اللہ کے رسولوں کو، اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل کہ جہاں وہ رکھے، رسالتہ اپنی رسالت کو، سیصیب الذین ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو، اجرموا کہ جن سب نے جرم کیے، صغار ذلت رسوائی، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وعذاب شدید اور سخت عذاب، بما كانوا یمکرون اس کے سبب جو وہ سب مکر و فریب کرتے تھے۔ فمن یرید اللہ پھر جسے چاہتا ہے اللہ، ان یہدیہ کہ وہ ہدایت دے اسے، یشرح صدرہ تو وہ کھول دیتا ہے اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے، ومن یرید اور جسے وہ چاہتا ہے، ان یضلہ کہ وہ گمراہ کرے اسے، یجعل تو وہ کر دیتا ہے، صدرہ اس کے سینے کو، ضیقا تنگ، حرجا بہت گھٹا ہوا، کانما گویا کہ یصعد وہ چڑھ رہا ہے، فی السماء آسمان میں، کذالک اسی طرح، یجعل اللہ ڈالتا ہے اللہ، الرجس گندگی کو، علی الذین ان لوگوں پر جو لا یؤمنون وہ سب نہیں ایمان لاتے۔ وہذا صراط ربک مستقیما اور یہ راستہ ہے آپ کے رب کا، مستقیما سیدھا، قد فصلنا الآیات یقیناً ہم نے کھول کر بیان کر دیں آیات اپنی آیات کو، لقوم یذکرون اس قوم کے لیے جو سب نصیحت حاصل کرتے ہیں، لہم دار السلام ان کے لیے گھر ہے سلامتی کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم اور وہ ان کا دوست ہے، بما کانوا یعملون اس وجہ سے جو وہ سب عمل کرتے ہیں، ویوم یحشرہم اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں، جمیعا سب کو، تو کہے گا، یا معشر الجن اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم تم نے بہت زیادہ گمراہ کرنا چاہا، من الانس انسانوں میں سے، وقال اولیاؤہم اور کہیں گے ان کے دوست، من الانس انسانوں میں سے، ربنا اے ہمارے رب، استمتع فائدہ حاصل کیا، بعضنا ہم میں سے بعض نے، ببعض بعض سے، وبلغنا اور ہم پہنچ گئے، اجلنا اپنے اس وقت کو، الذی اجلت لنا جو تو نے مقرر کیا تھا ہمارے لیے، قال النار اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، النار آگ ہی، مثواکم تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا سب ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں،
الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، ان ربک بے شک آپ کا رب حکیم خوب حکمت والا ہے، علیم خوب علم والا ہے، وکذالک اور اسی طرح نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض الظالمین بعض ظالموں کو، بعضاً بعض پر، بما کانوا یکسبون اس وجہ سے جو وہ سب کمایا کرتے ہیں۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس رکوع کا ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ او من کان میتا، کیا وہ جو تھا مردہ، فاحیینا ہم نے زندہ کیا اسے۔ یہاں نا ایک تمثیل دی جا رہی ہے، ایک انسان مومن ایمان والا جس نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو سنا، جانچا، پرکھا اور اس کو درست سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، اپنی زندگی اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارنی شروع کر دی۔ ایک طرف وہ بندہ اور دوسرا وہ بندہ کہ اس کے سامنے بھی قرآن و سنت کی روشنی آئی، تعلیمات آئیں، اسلام کا پیغام آیا، لیکن وہ اس اسلام کی روشنی کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کی مثال زندہ اور مردہ کے ساتھ دی جا رہی۔ اب من کان میتا، وہ بندہ جو مردہ تھا، یہاں پر مردہ حقیقی معنوں میں مردہ مراد نہیں ہے، بلکہ معنوی مردہ مراد ہے کہ ایک انسان جس کے اندر اسلام کی روشنی ہی نہیں، اسلام سے پہلے وہ مردہ تھا، یعنی اس پر ہدایت کا نور نہیں پڑا، تو وہ جس کے دل میں اللہ کی پہچان نہیں ہے تو وہ مردہ لاش کی طرح ہے کہ وہ مردہ تھا پہلے۔ فاحیینا ہم نے زندہ کیا اسے، ہم نے اس کو اپنے احکامات سکھائے، بتلائے، سمجھائے، تو زندگی دی، توحید کا نور عطا کیا، قرآن و سنت سے آراستہ کیا۔ فاحیینا زندہ کیا ہم نے، وجعلنا اور ہم نے بنا دیا اس کے لیے نور، نور قرآن و سنت کا نور، جس نور کو دیکھ کر وہ اس نور کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ یمشی بہ فی الناس، وہ چلتا ہے اس کے ساتھ لوگوں میں، وہ دیکھ دیکھ کر، پھونک پھونک کر، اللہ کے قرآن کو پڑھ کر وہ زندگی گزارتا ہے کہ میں نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، میں نے اپنے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، میں نے اپنے تعلقات کو کیسے رکھنا ہے، میں نے مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے، اپنی زندگی کا میں نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ یمشی بہ فی الناس، وہ لوگوں میں اس نور کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ کمن، کیا وہ اس بندے کی طرح ہے، مثلہ کہ اس کی مثال یہ، فی الظلمات وہ اندھیروں میں ہی ہے، وہ اپنے ان ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ روشنی اس کے لیے بھی ہے، اسلام کا پیغام اسے بھی دیا گیا، اس کے پاس بھی پہنچا، لیکن وہ اپنی منمانی زندگی نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ اپنی مرضیوں سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، وہ دنیا کے فائدوں میں اور دنیا کی رونقوں میں ہی پڑا ہوا ہے، وہ اپنے ان اندھیروں سے نہیں نکلنا چاہتا۔ لیس بخارج منہا، نہیں ہے وہ اس سے نکلنے والا۔ کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح ہم نے مزین کر دیا للکافرین، سب کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، کہ کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین ہیں، انہیں اپنے عمل، شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوبصورت بنا کر دکھا دیے، اور وہ اپنے انہی کاموں پر ہی خوش ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور ہم نے ہر بستی میں بڑے لوگوں کو ان کا جرم کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ یہ نا وہی مضمون ہے جو پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ ہم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، آیت نمبر 112 میں، کہ ہم ہر نبی کے لیے ایک دشمن بنا دیتے ہیں شیطان، جو انسان اور جنوں میں سے ہوتے ہیں۔ وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اپنے ماننے والوں کا امتحان لینے کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ وہاں تھا کہ ہم شیطانوں میں سے جو ہے وہ دشمن بنا دیتے ہیں۔ یہاں کیا ہے کہ بستی کے جو بڑے ہوتے ہیں، ہر بستی میں اس کے بڑے، اس کے ایلیٹ کلاس کے لوگ، مالدار لوگ، صاحب ثروت، سردار، آپ دیکھیں آگے ہم پڑھیں گے، اسی پارے کے آخر میں ہے پیغمبروں کا تذکرہ، اور بھی آگے آئے گا سورہ شعراء میں اور سورہ یونس میں بھی ہے، کہ جس پیغمبر نے بھی جا کر اپنی قوم کو دعوت دی، آگے آئے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداروں نے جو ان کی قوم میں بڑے تھے، بڑے لوگ، سردار لوگ، عہدے والے، پیسے والے لوگ،
وہی سب سے پہلے نافرمانی کرتے ہیں، اور پیغمبروں کی مخالفت کرنے والے، ان کے خلاف چلنے والے بھی سب سے پہلے وہی لوگ ہوا کرتے تھے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے لیے گناہ کے جو ہے وہ راستے مہیا کرتے ہیں، وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، کیونکہ دولت ہوتی ہے ان کے پاس، انہوں نے نت نئے جو ہے اپنے نفس کو سکون پہنچانے کے راستے ڈھونڈنے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پھر اسی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کبھی وہ نت نئے ڈیزائن بناتے ہیں کپڑوں کے، اور خواتین کو، ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو برہنہ اور بے لباس کرنے کے لیے، کبھی وہ پلان بناتے ہیں حرام کمانے کے، کئی نئے ذرائع، سود کا نیا نام لے کر وہ جو ہے ساری چیزیں مزین کر کے، جس طرح پچھلے رکوع میں تھا نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، زخرف القول غرورا، وہ چکنی چوپڑی باتیں ایک دوسرے کو لگاتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کی ہے، لیمکروا فیہا، وہ مکر و فریب کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کر لو، ایسے بھی کر لو، دنیا میں بھی تو رہنا ہے، یہاں کے فائدے بھی حاصل کرنے ہیں، تم کس زندگی میں، کس دنیا میں جی رہے ہو، ٹھیک ہے۔ لیمکروا فیہا، وہ ان باقی لوگوں کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ ان کی تدبیریں، ان کے مکر و فریب، ان کا نقصان انہی کو ہی ہونا ہے۔ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں گے، لیکن ہمیشہ کا ان کو نقصان ہوگا، وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم نہیں مانیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے اس کی مثل جو اللہ کے رسول کو دیا گیا۔ یعنی جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر اللہ رب العالمین نے رسول بنانا تھا، رسول بھیجنا تھا، تو ابو جہل کو بناتا، ابو لہب کو بناتا، جو مکہ کے سردار ہیں، یہ بڑے ہیں، سرداریاں ان کے پاس ہیں، ساری چیزیں ان کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اس آمنہ کے یتیم کو اسی کو رسول بنانا تھا؟ یہ بڑے لوگ، سردار لوگ نہیں نظر آئے؟ تو وہ کیا کہتے، جب ان کو بتایا جاتا کہ ایمان لاؤ اس رسول پر، تو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی وہ دیا جائے جو اللہ کے رسول کو دیا گیا ہے۔ اللہ اعلم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے تھوڑی پوچھنا ہے کہ کسے رسول بنانا ہے کسے نہیں بنانا، اور نہ ہم رسول بنانے کے لیے سرداریاں، چودراہٹیں اور شکل و صورت دیکھا کرتے ہیں، نہ ہی مال و دولت دیکھا کرتے ہیں، ہم تو دل دیکھتے ہیں۔ اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ اس نے اپنی رسالت کا پیغام کس کو دینا ہے اور کس کو اپنا رسول اور قاصد بنانا ہے۔ سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو، صغار، ذلت و رسوائی ان لوگوں کا مقدر بنے گی کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہے، دنیا میں تو سردار ہیں، بڑے ہیں، اور دوسرے خود بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے بھی گناہوں کا سبب بن رہے ہیں۔ ان کو دنیا میں بھی ذلت ہوگی، اللہ کے پاس بھی ان کے لیے ذلت ہوگی، اور بہت شدید عذاب ہے ان کے لیے، بما کانوا یکفرون، اس کی وجہ سے کہ وہ سب مکر و فریب کر رہے ہیں۔ فمن یرد اللہ، یہ اہم ترین آیت ہے اس رکوع کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، ان یہدیا، کہ وہ اسے ہدایت دیں، رہنمائی کریں اس کی، اور اس کو سیدھے راستے پر چلائیں، تو یشرح صدرہ للاسلام، اللہ رب العالمین اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کا سینہ فراخ کر دیتے ہیں، اس کا سینہ کھلا کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ سینہ کیسے کھل جاتا ہے؟ سینہ کھل جانے کا معنی یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین کے احکامات، قرآن کی تعلیمات سمجھ آنے لگتی ہے۔ ایک معنی یہ کہ اس کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا، میں کیا کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے یہ حکم مجھے دیا ہے تو اس میں میرا فائدہ ہے، اس کام کو کرنے کا حکم دیا تو اس کے کرنے میں میرا فائدہ ہے، فلاں کام کے کرنے سے مجھے روکا ہے تو اس کے رکنے میں میرا فائدہ ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا۔ اللہ رب العالمین کے احکامات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ کے احکامات پر، اللہ رب العالمین کے فرامین پر عمل کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، اس کو راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے کرنا اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس کو اپنے مال سے صدقہ نکالنا، زکوٰۃ نکالنا اس پر کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے جہاد کرنا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اسے کوئی مشکل نہیں لگتا، اسے دین سیکھنا، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالنا اور قرآن پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ ساری چیزیں اسے آسان لگنے لگتی ہیں۔ یشرح صدرہ للاسلام، کہ اللہ تعالیٰ اس کے
سینے کو اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے، ابن ابی شیبہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا سینہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کا سینہ کھول دیں، اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کے سینے میں نور پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سینہ اگر کسی کا کھل جائے یا شرح صدرہ، جسے شرح صدر مل جائے، اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانی آپ نے بتائیں۔ آپ نے فرمایا التجافی عن دار الخلود وانابۃ الی دار الخلود، التجافی عن دار الغرور وانابۃ الی دار الخلود وحسن الاستعداد لموت قبل نزول الموت۔ یہ 3 نشانیاں آپ نے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیں، وہ اس دنیا کے گھر سے، اس دار الغرور، آپ نے فرمایا دار الغرور سے وہ بے رغبت ہو جاتا ہے، اسے اس دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ خوشی میں ہو، وہ غمی میں ہو، اس کو دنیا کی خوشی اور غم کوئی پریشان نہیں کرتے، اسے دنیا کی دولتیں مل جائیں اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ ملیں اسے کوئی فکر و فاقہ نہیں ہوتا۔ تجافی عن دار الغرور، یہ دنیا دار الغرور، جو دھوکے کا سامان ہے، جو دھوکے کا گھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دار الغرور کہا۔ یہ دنیا دار الغرور ہے کہ اس کی رونقیں، اس کی بہاریں، اس کی لذتیں، یہ سب دھوکہ ہیں، کیونکہ اس دنیا بنانے والے رب نے کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ تو جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، وہ اس دھوکے کے گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری نشانی آپ نے بتائی وَإِنَابَةٍ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، پھر اس کی رغبت اِلَى دَارِ الْخُلُودِ، ہمیشگی والے گھر کی طرف ہوتی ہے، جو ہمیشہ رہنے والا گھر جنت ہے، اس کی کوشش، اس کی خواہش، اس کی سوچ اور فکر اس جنت کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی دیکھیں یہاں پہ رک کر، میں بھی اور جتنے بھی میرے پاس پڑھنے والے ہیں، یہاں ذرا ہم غور کریں، ایک سائیڈ پر ہم اپنا گھر دیکھیں اور دوسری طرف جنت دیکھیں، اور سوچیں کہ روزانہ ہم اپنے گھر کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں، ہمیں روزانہ اپنا گھر کتنی مرتبہ یاد آتا ہے اور جنت کتنی دفعہ یاد آتی ہے، ہم اپنے گھر کو مزین کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں، اور جنت حاصل کرنے کے لیے کتنی ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر روزانہ کتنی دفعہ صفائی کرتے ہیں، اس کو خوبصورت اور مزین کرنے کے لیے کتنے فکر مند رہتے ہیں، اس کو بڑا کرنے کے لیے، اس کی ڈیکوریشن کرنے کے لیے، اس کے اندر مزید آرام دہ اس کو بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے رہتے ہم، اور جنت کے لیے، اس کے لیے کتنا ہم محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ آج یہی حال ہے نا ہمارا، صرف اس دنیا کے گھر کی فکر ہے، آخرت کے گھر کی نہیں، جبکہ جس کا سینہ، جس کا مقصد آخرت ہوتی ہے، جس کا دل اللہ کھول دیتے ہیں، پھر اس کو جنت کی یاد زیادہ آتی ہے، دنیا کے گھر کی کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا اس کو، ہے نا۔ یہاں تو سب سے بڑا فکر یہی ہو، جس کے پاس گھر نہ ہو نا، بہت پریشان ہوتا ہے وہ، کہ بیچارہ کرائے کے مکان پر ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اپنا گھر ہو، چاہے 3 مرلے کا کیوں نہ ہو، چاہے جھونپڑی کیوں نہ ہو، اپنا گھر ہو۔ دوسروں کے گھروں میں، کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا کھا کے ہم بیچارے کئی رو پڑتے ہیں کہ اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کے مکانوں میں بھلا کوئی زندگی ہے۔ تو کتنی فکر مندی ہوتی ہے اس گھر کے لیے جو عارضی ہے، جو دار الغرور ہے، جس کو اللہ نے دار الغرور کہا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار الغرور کہا، وہ اگر نہ ہو تو ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں۔ جبکہ زندگی تو گزر جائے گی، جو کرائے کے مکان میں ہے اس کی بھی گزر جائے گی، جو اپنے میں ہے اس کی بھی گزر جائے گی، جس کا چھوٹا مکان ہے اس کی بھی گزر جائے گی، جس کے پاس کروڑوں اور اربوں ہیں اس کی بھی گزر جائے گی۔ یہ تو گزر رہی ہے اور گزر جائے گی، لیکن حقیقت میں جو دار الخلود ہے، جو ہمیشگی کا گھر ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے کتنی کوشش ہے، کتنا ہم اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند بندے کی، جس کا سینہ کھلا ہوا ہے، اس کی دوسری نشانی کیا بتائی؟ وَإِنَابَةٍ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، اس کی انابت، اس کی فکر مندی، اس کی کوشش الی دار الخلود، ہمیشگی والے گھر کی طرف ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی جنت کے لیے سوچیں،
اس کا سامان تیار کریں، اس میں جانے کی کوشش اور کاوش کریں۔ اور اگلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ وہ حسن الاستعداد لموت قبل نزول الموت، کہ وہ اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اس موت کی وہ تیاری کرتا ہے۔ وہ حسن الاستعداد لموت قبل نزول الموت، موت ابھی نہیں آئی، اس کو پہلے فکر مندی ہے، یہ نہیں کہ بوڑھا ہو گیا، ہسپتال میں پہنچ گیا، اب ٹانگیں قبر میں ہیں پھر سوچ رہا ہے موت کے بارے، نہیں، اس کو زندگی میں صحت مند رہتے ہوئے اس کو اپنی موت کی فکر ہوتی ہے اور اپنی موت کی وہ تیاری کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، اپنی موت کی تیاری کریں، اپنے اس دنیا کے گھر کی فکر چھوڑ دیں۔ یہ جیسا بھی ہے، زندگی گزر رہی ہے، گزر گئی ہے، آگے بھی گزر جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اصل جو گھر ہے اس کی فکر کریں، اصل اپنے گھر کی فکر کریں۔ ٹھیک ہے یہاں بھی اچھا گھر، اچھا مکان، اچھی رہائش اور یہ ساری چیزیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہیں، یہ بھی حلال طریقے سے کمانی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ فکر مندی، سب سے زیادہ کوشش اور محنت آخرت کے گھر کی ہونی چاہیے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جو دار الخلود ہے، جو ہمیشگی کا گھر ہے، اس کی فکر اور کوشش کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگتے رہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور یہ دعا بھی کریں، اللہم، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ ہمارا سینہ کھول دے، ہمارے معاملات کو آسان کر دے۔ یجعل صدرہ ومن یرد ان یضلہ، اور جس کے ساتھ اللہ یہ ارادہ کریں کہ اسے گمراہ کرنا ہے، یجعل صدرہ، تو اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اس کے سینے کو ضیقاً، تنگ، اللہ اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، حرجا، گھٹا ہوا۔ ضیق کہتے ہیں جگہ کی تنگی کو، جگہ کی تنگی کے لیے ضیق آتا ہے، اور حرجا دل کی تنگی، دل سکڑ جاتا ہے اس کا، دل کے اندر اسلام کے پیغامات بوجھ لگنے لگتے ہیں، وہ اسلام کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہتا، وہ قرآن کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، اس کو قرآن پڑھنا اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کئی چیزوں سے روکتا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس کے نفس پر یہ چیز بھاری لگتی ہے تو دل تنگ ہوتا ہے، ضیقاً حرجا، اس کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، راتوں کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، وہ اپنی من مانی کر رہا ہے، وہ چھوڑنا اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے، کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں گندگی کو، رجس گندگی کے لیے بھی آتا ہے، کوڑا کرکٹ، پلیدگی، گندگی، اور اسی طرح گندے خیالات، شیطانی وسوسات کے لیے بھی رجس کا لفظ آتا ہے، کہ اس کے دل میں شیطان کے وسوسات ہوتے ہیں، اس کا دل شیطان کے وسوسوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، ہر وقت شیطان اس کو برائی کے خیال دلاتا رہتا ہے۔ یجعل صدرہ کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، اللہ کی آیات کو دیکھ کر نہیں مانتے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو شیطان کی آماجگاہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں، اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں کو سنیں، پڑھیں، فوراً ان پر ایمان لائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، فوراً سمعنا واطعنا، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، رب اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، اور یہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، قد فصلنا الآیات، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، انداز بدل کر، ابھی اسی صورت میں پیچھے ہم کتنے طرح کے انداز پڑھ کے آئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بار بار کبھی کس انداز سے توحید سمجھاتے ہیں، کبھی کس انداز سے سمجھاتے ہیں، یہ سارے اللہ رب العالمین کی اپنی آیات، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کی نشانیاں، کبھی آسمان کی، کبھی زمین کی، سورج چاند ستاروں کی، کبھی اپنی نباتات کی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ لہم دار السلام، اسی کے لیے سلامتی کا گھر ہے، دار السلام یہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کہ وہ جنت کا گھر جو دار الخلود ہے وہی دار السلام ہے، وہ سلامتی کا گھر ہے، وہاں پر کوئی فکر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں پر جوانی ہوگی، ہمیشہ جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے، کبھی کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہیں آئے گا،
اور ہمیشہ لذتوں اور عیش میں رہیں گے۔ لہم دار السلام، وہ سلامتی کا گھر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ کن کے لیے؟ جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ اللہ، وہ رب، وہی ان کا دوست ہے۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس وجہ سے جو وہ اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا سب کو، اور پھر وہ کہے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت زیادہ انسانوں کو گمراہ کرنا چاہا۔ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا نا پچھلے رکوع میں، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ وہ شیطان جو جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے، وہ ایک دوسرے کو جو ہے چکنی چوپڑی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ جس طرح شیطان نجومی اور کاہن ہوتے ہیں، شیطان ان کو آ کر باتیں بتاتے ہیں اور پھر وہ آگے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان سب کو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، شیطانوں سے، کہ تم نے انسانوں کو بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا۔ وقال اولیاء، ان کے دوست کہیں گے انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا، اے اللہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ حاصل کیا۔ کیا مطلب؟ کہ شیطان جو ہیں وہ انسانوں کو گمراہ کر کے ان سے نافرمانیاں اور گناہ کراتے ہیں۔ وہ اس سے اپنے شیطان کو، بڑے شیطان، جن کو، بڑے شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ شیطانوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے انسانوں سے کہ ان سے گناہ کراتے ہیں، خود بھی اس گناہ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اپنے بڑے شیطان کو بھی خوش کرتے ہیں۔ اور انسان شیطان کی بات مان کے جب گناہ کرتا ہے تو وہ بھی فائدہ، دنیا کا وقتی فائدہ اور لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ سود لے رہا ہے، وہ رشوت لے رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، دنیا کا وقتی فائدہ تو حاصل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب قیامت کے دن جا کر دوسرے پر وبال ڈالے کہ اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، فائدہ تو نے بھی حاصل کیا۔ ربنا استمتع بعضنا، پھر مان جائیں گے اللہ ہمیں بھی ان سے فائدہ تھا، انہیں ہم سے فائدہ تھا، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ حاصل کیا۔ وبلغنا، اور ہم پہنچ گئے، اجلنا الذی اجلت لنا، اس مقررہ مدت تک جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ قال النار، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی آگ میں رہو گے، الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے، ما شاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہیں۔ ان ربک حکیم علیم، آپ کا رب خوب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ساری چیزیں بیان کر دی ہیں کہ اس وقت جو لوگ شیطان کے باتوں میں آ کر اس کی چکنی چوپڑی باتیں، اس کے دلائل اور لوگوں کو ورگلانے اور پھسلانے کی باتیں، یہ ساری قیامت کے دن جب کھلیں گی، سب کہیں گے اللہ، شیطان بھی کہیں گے اللہ انہوں نے بھی فائدہ حاصل کیا، یہ ہماری باتیں مانتے تھے، دنیا میں فائدہ ملتا تھا، اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں فلاں نے ورگلایا، فلاں نے، انہوں نے خود نے دنیا میں نہیں فائدہ حاصل کیے۔ تو پھر کیا ہوگا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے والے، شیطانوں اور جنوں کے جو ہے ان کی چال بازیوں میں آ کر اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اپنی منمانی کی زندگی بسر کرنے والے، ان کا ٹھکانہ تو آگ ہوگا۔ پھر ان ربک حکیم علیم، آپ کا رب خوب حکمت والا، خوب علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم پھیر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ بعض ظلم کرنے والے جب ان کا ظلم بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر کسی اور کو مسلط کرتے ہیں، حالانکہ ہوتے وہ بھی ظالم ہیں، لیکن ایک ظلم کو دوسرے ظالم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ختم کرا دیتے ہیں، پھر ان کا ظلم جب بڑھتا ہے دوسرے ظالم آتے ہیں۔ جس طرح ملکوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، کافر کے ساتھ لڑ رہا ہے، کافر ملکوں کو کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں دونوں ظالم، ایک ظالم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ دوسرے ظالم کو سزا دیتے ہیں۔ بما كانوا يكسبون، اس وجہ سے جو وہ کما رہے ہوتے ہیں، جو دنیا میں وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے۔ تو یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آج اس رکوع میں ہم نے جو پڑھا، جو سب سے اہم ترین بات تھی، دل کے کھولنے کی، سینہ فراخ ہونے کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں نمازوں کے اندر، ویسے عام چلتے پھرتے، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ تو ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ اور کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچا کریں کیا ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہے؟ کیا ہمیں جنت کی فکر ہے یا دنیا کی ہی فکر ہے؟
ساری زندگی اسی دنیا کی فکر میں نہ رہیں، اس جنت کی فکر کریں جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ اپنی موت کی تیاری کریں، قبر کو یاد رکھیں، مرنے کو یاد رکھیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس زندگی کو یاد رکھیں اور اس کے لیے کوشش اور محنت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ جب تک زندہ رکھ، دین پر، اسلام پر اور اپنے قریب کرنے والے عمل کرنے کی توفیق دے، اپنی جنت کے قریب کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جب موت دینا تو قرآن پڑھتے ہوئے اپنی رحمتوں کے ساتھ مرنے کے بعد جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمانا۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔